बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइडर मैन और मैं हूं उज़ैर आलम। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवाने का ऐलान किया है, तो दूसरी जानब आज़ाद कश्मीर की सियासी वफादारियां, आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी मंजरनामा बदल रहा है और बड़े बड़े नाम आज़ाद कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ पार्टियों को ज्वाइन कर रहे हैं अपनी पार्टी को छोड़कर। अगर अब बात करें सरदार तनवीर इलियास खान की, जो कि साबिक प्राइम मिनिस्टर थे आज़ाद कश्मीर के, पीपल्स पार्टी की तरफ से उनको टिकट मिलना था, टिकट नहीं मिला तो उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली। मुबैना तौर पर ये खबरें चल रही हैं और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर का उनको सदर भी बना दिया गया है। इससे पहले भी वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बानियों में उनका नाम आता है। और इस वक्त वो लोग जो पहले एक दूसरे को बुरा भला कहते थे, एक दूसरे की टांगें खींचते थे, अब वही लोग एक ही जगह पर इकट्ठे होते नज़र आ रहे हैं। और मुख्तलिफ जो वज़ीर थे साबिक, वो भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हुए हैं, उन्होंने भी ज्वाइन की है। आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर का सियासी मंजरनामा नज़र आ रहा है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सत्तार खान साहब। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, आपका टाइम का बहुत शुक्रिया। सर, मुझे ये बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर में 27 जुलाई को इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दिया है, उससे पहले ही सियासी वफादारियाँ बदलती हुई नज़र आ रही हैं और मुख्तलिफ पार्टीज़ में लोग ज्वाइन हो रहे हैं अपनी पार्टी को छोड़कर, तो क्या वजह है, क्यों जा रहे हैं? यार, पाकिस्तान जैसे ममालिक हों तो वहाँ तो कोई भी इलेक्शन हो ना, उस इलेक्शन से पहले इस किस्म की कुछ चीज़ें आपको एक्टिव होती हुई नज़र आती हैं, कुछ फुर्तियाँ नज़र आती हैं। इंडिया में भी यही रहा है। वहाँ पर एक बहुत बड़े एक सूबे का, एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री जिसे कहते हैं, जीता है इलेक्शन, मुख्यमंत्री दोबारा हुआ है। उस मुख्यमंत्री के बारे में ये कहा जाता है, उसका नाम जो है ना, इंडियन मीडिया ने वो पलटू राम रखा है। यानी कि एक दिन ये 2024 के इलेक्शन हुए तो उस दिन, उस इलेक्शन से पहले कई दिन ऐसे गुजरे, बीजेपी को नहीं पता होता था कि मौसूफ हमारे साथ चलेंगे, कांग्रेस को नहीं पता होता था कि मौसूफ हमारे साथ चलेंगे। सुबह को आवाज़ आती थी कि जनाब वो बीजेपी के साथ चल रहे हैं और बीजेपी वाले खुश हो जाते थे। शाम ढलती थी तो उनका एक स्टेटमेंट ऐसा आता था कि कांग्रेस वाले खुश हो जाते थे। तो ये पलटू राम जो सियासत में होते हैं ना, वो हर जगह पे हमारी तरह की जो सियासत होती है ना, जिसमें मैंने इंडिया का जिक्र किया, तो ये होता रहता है। उसमें कुछ मौक़ों पे ज़रा तेज़ी आती है देखने में, क्योंकि बदलता रंग ज़्यादातर ना सियासतदानों का, वो सियासतदान जो मुस्तकिल मिजाजी से काम इसलिए नहीं लेते कि उनकी कोई जमात ऐसा सच होती नहीं, तो वो देखते हैं कि किस तरफ ज़ोर है और किस तरफ मुझे खींचा जा सकता है। सर, इस वक्त भी यही सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का आज़ाद कश्मीर के अंदर पहला इलेक्शन होगा और लोग ये कह रहे हैं कि बेशक पहला इलेक्शन है, लेकिन जो बड़े नाम जैसे सरदार तनवीर इलियास खान, जो कि साबिक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के और पीटीआई के टिकट से अपने हल्का LA 15 से जीते भी थे, तकरीबन 19,825 वोट लेकर। और इस वजह से कहा जा रहा है कि कुछ हलकों में हो सकता है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी किंग मेकर का किरदार अदा करे आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत बनाने में। यार, सरदार तनवीर इलियास से तो मेरी ज़िंदगी में कोई मुलाकात है ही नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे हमदर्दी होती है इस शख्स के साथ। एक वक्त वो था जब ये कारोबार कर रहा था, उस दौरान में इनको कहीं शौक़ उठा, जो अल्टीमेटली सामने आया कि सियासत का इनको ठरक था। वो शौक़ उठा तो ये कोई गालबन कोई सेंटर बनना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, तो उस वक्त की जो पार्टी थी, बड़ी पावरफुल पार्टी थी, वहाँ इन्होंने कोई पिंगें बढ़ाई और पैसे भी लगे। फिर ये हुआ, इनको सेंटर नहीं बनाया गया, मुशीर बना दिया गया उस्मान बुज़दार का। नो 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 नो, मैं उससे भी पहले की बात कर रहा हूँ। तो ये सेंटर नहीं बन सके, तो फिर कुछ दोस्तों ने कहा कि आपने सियासत में आना है या नहीं आना, कारोबार आपने करना। इस्लामाबाद में एक जगह है जो हर एक जानता है उस जगह को, इस्लामाबाद के हवाले से। तो ये मौसूफ वो मौसूफ थे जिन्होंने अपने पैसे ज़ाया किए पॉलिटिक्स में आने के लिए, सेंटर बनने के लिए। पहला इनका था, काफ़ी इनके पैसे लग गए। इनको पैसों से फ़र्क नहीं पड़ता डॉक्टर तनवीर इलियास को,
सरदार तनवीर इलियास। मैं डॉक्टर कहूँगा ना, ज़रा सुनते जाओ ना मेरी बात को। डॉक्टर तनवीर इलियास को ना पैसों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो पैसे अच्छे खासे थे। उसके बाद ये हुआ कि हमारा जो मीडिया है ये माशाल्लाह मुस्तफ़ीद होता रहा डॉक्टर तनवीर इलियास से। अपने दफ्तर में बैठे होते थे तो लाइन लगी होती थी। एक दिन ये हुआ, वो डायरेक्टर ऑपरेशन था इनका, उसने मुझसे शेयर किया, जो शाम को मेरे अपार्टमेंट में अबू धाबी टावर में आता था इस्लामाबाद, कि डॉक्टर तनवीर इलियास को गुस्सा बड़ा चढ़ा। उन्हें कि जर्नलिस्ट आंदे ने इंज कागज़ 3-4 फड़े होंदे ने, इंज करके रखते हैं कि देखो जी यह फलाना तुसी कर देता, फलाना तुसी करता, तो मैं अकाउंटेंट नूं देखना कि दिओ भी इन्हां नूं कुछ। वो पैसे लैके निकल जाता है, एक होर टोला आ जाता, वही कागज़ फड़े होंदे ने। अब एक दिन में कहीं 3-4-5 दफ़ा ये रिपीट हुआ। डॉक्टर तनवीर इलियास ने किसी की ड्यूटी लाती कि देखो बाहर लाइन तो नहीं लगी, और बाहर वाकई लाइन लगी हुई थी। वो जो सहाफ़ी होते थे ना, वो चिंगारी में काम करते थे, चित्राली मैगज़ीन में काम करते थे, इस तरह का लगा होता था, रोज़गार उन बेचारों का लगा होता था। दफ्तर से तनख्वाह मिली ना मिली, डॉक्टर तनवीर इलियास कुछ देगा। तो बाहर खड़े होते थे, जर्नलिस्ट गया, उन्हें कहा जी मैं तो ले आया, ए फड़ो कागज़, तो हूँ तेरी वारी है, तू जा। वो डॉक्टर तनवीर इलियास के पास आते थे, वो गुस्से में उस दिन आ गया। उन्हें कहा बंद करो, है जो करना है कर लें। तो डॉक्टर तनवीर इलियास एक लिहाज से पंटर रहा है, क्लाइंट रहा है, सियासत का भी और जर्नलिज्म का भी। ये वो शख्स है जो मेरे ख्याल में आराम से नहीं बैठेगा। वज़ीर आज़म लग जाना, और वज़ीर आज़म किसकी जमात में लगा था, जरा बताओ, तुम्हारा तो एरिया है पीटीआई की। तो पीटीआई में जो मुस्तफ़ीद होने वाले हैं ना, उनकी लंबी चौड़ी लाइन है। लाइन एक होती तादाद, एक होती लाइन। लाइन कब होती है? सिनेमा हाउस में कोई फ़िल्म लगी हो, जैसे इंडिया की मैं बात करता हूँ, पाकिस्तान में तो सिनेमा ख़त्म हो गया, इंडिया में वो लाइन लगी होती है, उसे हम लोग अपने ज़माने में खिड़की तोड़ कहते थे। तो सरदार मैंने कह रहा हूँ, ये डॉक्टर कहना चाहिए, डॉक्टर तनवीर इकबाल खिड़की तोड़ फिल्म है। ये मायूस नहीं करता, ये खाली हाथ नहीं जाने देता, टिल द टाइम के काफ़ी कुछ निकल जाए। तो ये अगर किसी दिन अपना दुख बताने को आ गए, अबल नहीं बताएंगे ये सरदार तनवीर इकबाल अपना दुख नहीं बताएंगे, कि उनके लिए ये चीज़ जो है ना इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। सर लास्ट टाइम जब पीटीआई का टिकट उनको मिला, LA-15 से उन्होंने 19,825 वोट लिए। उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के सरदार ज़ियाउल कमर थे, जो कि इस वक्त नून लीग में शामिल हो चुके हैं। तो उनको टिकट नहीं दिया गया उस हलके से, इस वजह से उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली। तो क्या वो टिकट के काबिल नहीं थे? अगर वो पैसा भी लगाते हैं, अगर उनके पास वोट बैंक भी है, तो फिर पीपल्स पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दिया होगा? यार एक होता है कि डॉक्टर तनवीर इलियास जो है ना, वो कुछ ऐसे मामला हैं जिसमें बेएहतियाती करते हैं, वो ज़रा उनको एहतियात करनी चाहिए। पॉलिटिक्स में आके ना किस तरह के मामले? बेएहतियाती किस तरह के मामला, मतलब मैं बेएहतियाती नहीं करता, हालांकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैंने लोगों से वोट नहीं लेना होता, मैंने शो करना होता है, या लिखना होता है, या किताब लिख दी, या कोई चीज़ लिख दी। तो मुझे भी एहतियात करनी पड़ती है, जो डॉक्टर तनवीर इलियास साहब नहीं करते। वो चीज़ें ऐसी होती हैं जो गर्दिश में आ जाती हैं, फिर वो टॉप लीडरशिप तक बात पहुंचती है। एहतियात की मैं बात कर रहा हूँ, एहतियात करनी चाहिए, करने को तो हर कोई कर रहा होता है। पाकिस्तान में तकरीबन हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा होता है, लेकिन वो बंदे फैज़याब होते हैं जो एहतियात करते हैं। सियासत में एक मैं तुम्हें बात कर दूँ, तुम्हारा कभी मूड बने, क्योंकि तुमने भी एक दफ़ा सुना होगा ये किसी से कि कश्मीर के लोग तुम्हें बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, तू तकरीरें भी करता है, तू शो भी करता है, तो किसी दिन तुझे अगर पुकारा जाए और किसी दिन तू उसकी बातों में आ जाए, तो तुझे कुछ मामलों में ना एहतियात करनी पड़ेगी। सियासत में रहते हुए एहतियात करनी पड़ती है। बाकी काम करते रहें आप, लेकिन एहतियात समझें आप। ये मैं काम कर रहा हूँ, एहतियात नहीं कर रहा, मेरी इस बात का सबको पता चल जाएगा। मैं ये काम कर रहा हूँ, एहतियात कर रहा हूँ, चंद एक को पता चलेगा, सबको नहीं पता चलेगा। तो डॉक्टर तनवीर इलियास में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वो एहतियात नहीं करते। सर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का ये पहला इलेक्शन होगा आज़ाद कश्मीर के अंदर,
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پہلی بڑی پارٹیز وہاں پہ الیکشن لڑتی رہی ہیں، جس میں مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے اور دیگر جو پارٹی ہیں، تو کیا ان کو سپیس ملے گی کسی جگہ پر؟ یار اب جو انہوں نے اپنے اسپیس، امیدوار بھی 35 حلقوں سے اناؤنس کر دی ہیں۔ اب یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایک چیز ہوتی ہے نا کہ جس میں آپ آئے، آپ نے کسی کو خوش کر دیا، کسی کو ناراض کر دیا، اس کی ایک پرسنٹیج ہوتی ہے جو مینیجیبل ہوتی ہے، جس کو مینوور کیا جا سکتا ہے۔ اگر تو ڈاکٹر تنویر الیاس صاحب اس پرسنٹیج تک پہنچ گئے، اس تھریش ہولڈ تک پہنچ گئے، تو باقی وہ مہربان جو ہے نا باقی مینیج کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 100 کا 100% وہ مینیج کریں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ پاسبلٹی میں آتا ہے 10 15 20%، 25% آتا ہے، اس سے زیادہ نہیں آتا۔ اگر 75% ایکوائر کر گئے ڈاکٹر تنویر الیاس صاحب، تو پھر ان کے لیے میدان ہے۔ سر اس کے علاوہ استحکام پاکستان پارٹی میں جن لوگوں نے ابھی شمولیت اختیار کی ہے، اس میں سابق وزراء بھی ہیں، جن میں علی شان سونی ہیں، اس کے علاوہ اکمل سرگلا ہے، اس کے علاوہ انصار عبدالی جو وزیر صحت رہے ہیں وہ بھی ہیں، وہ بھی شامل ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر مختلف انٹرویوز میں لوگ جو تجزیہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی وجہ سے جو سابق وزراء ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کنگ میکر کا کردار ادا کرے حکومت بنانے میں استحکام پاکستان پارٹی آزاد کشمیر کے اندر۔ یہ سارا ڈپینڈ کر رہا ہے، کیونکہ اس طرح کی بات گلگت بلتستان میں بھی سننے کو آئی تھی۔ جب گلگت بلتستان کے الیکشن ہو رہے تھے نا، تو جو تھوڑے بہت سیانے رہ گئے ہیں، اب تو تم لوگوں نے سیانوں کو رہنے نہیں دیا پاکستان میں۔ اب یہ ہے ہر کسی نے اپنا ایک راگ اپنا ہوتا ہے، تو جو کچھ سیانے رہ گئے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ مہربانی نظر آ رہی ہے، لیکن اس کا پھل ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں آپ پہ مہربانی کروں اور آپ کا شو اچھا ہو جائے اور آپ اینکر ہو جائیں، آپ کو کل بڑا چینل کو ڈھونڈ رہا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ میں ایک لمٹ تک آپ کو کر سکتا ہوں، باقی آپ نے کرنا ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ آج میرے پہ مہربانی ہے، تو کئیوں پہ مہربانی ہوئی ہے۔ تاریخ میں یہ ہے کہ مہربانوں نے، جو مہربان ہوتے ہیں، جو مہربانی کرتے ہیں، انہوں نے ٹکا کے مہربانی کی۔ اگلا بندہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ سٹیج تک بات لا سکے جہاں پہ وہ کامیاب ہو سکے، وہ ناکام ہو جاتا تھا۔ اب یہاں پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ کیا وہ جماعت جو اس طرح سے پہلے نہیں تھی، تو کیا وہ جماعت اتنا، آپ خود کشمیر کے رہنے والے ہو، میں تو نہیں رہنے والا، نہ ہمارا دورانی رہنے والا وہاں کا، تو آپ بتاؤ گنجائش نظر آتی ہے آپ کو کہ اس زمین کی، اس دھرتی کی بات کر رہا ہوں جہاں آپ پلے بڑے جوان ہوئے، آپ نے وہ گلیاں دیکھی ہیں، تو آپ کو نہیں محسوس ہوتا کہ لوگوں کا رویہ کیا ہے، مزاج کیا ہے، طبیعت کیا ہے، حالات کیا بتا رہے ہیں، آپ خود محسوس کیا کر رہے ہو؟ آپ نے خود نہیں گیج کیا۔ سر اس بار جو سچویشن ہے وہ تھوڑی مختلف ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو الیکشن ہوئے تھے اس وقت یہ سچویشن نہیں تھی آزاد کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے، اور مختلف ہم نے ویڈیوز دیکھی جس میں جو سیاسی لیڈر تھے اپنے حلقے میں جب گئے تو ان کے ساتھ لوگوں نے اچھا بیہیو نہیں کیا، جن میں سابق وزیر اعظم ہے راجہ فاروق حیدر خان، وہ جب اپنے حلقے میں گئے تو وہاں پر لوگوں نے احتجاج کیا اور وہاں پر دھکم پیل بھی ہوئی، گالیاں بھی دی گئی، نامناسب باتیں بھی کی گئی۔ اس کے علاوہ جو شاہ غلام قادر ہیں، مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، جب وہ اپنے حلقے میں گئے تو وہاں بھی اسی طرح لوگوں نے احتجاج کیا، لوگوں نے ان کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھا جو اس سے پہلے الیکشن مہم جب وہ چلاتے تھے، تو وہ چیزیں اب نظر نہیں آ رہی کسی بھی جگہ پر۔ یہ جو بڑے نام تھے وہ میں نے آپ کو بتائے۔ آپ کو تو ناموں کا پتہ ہے، میں ان میں سے زیادہ کو جانتا بھی نہیں، چند ایک کو نکال کے کہ کبھی پڑھتے ہوئے ان کا نام میرے سامنے سے گزرا ہو۔ آپ نے تو باریکیوں میں بتایا۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، ضیاء الحق نے ٹرم نکالی تھی، اس نے کہا خاموش اکثریت میرے ساتھ ہے۔ ایک ایسی ٹرم چلی تھی جس کو پولیٹیشین کو بھی سمجھنے میں، سمجھ تو گیا تھا لیکن ٹائم لگا تھا۔ یہ جو خاموش ہوتی ہے نا اکثریت، اب آپ کہو گے اقلیت کا نام نہیں لے رہا، اقلیت اکثریت میں نہ ہو، اگر وہ بولنے پہ، ڈیمونسٹریشن کرنے میں مہارت رکھتی ہے، تو آپ کو بھلا کیا محسوس ہوگا؟ یہ تو سارا حلقہ اور اخلاف ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ ایک 5 7 8 10 15 20% لوگ ہوتے ہیں جو بولتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، جو ایکٹیو نظر آتے ہیں، آن گراؤنڈ ایکٹیو نظر آتے ہیں، جہاں سے آپ گیج کرنا شروع کرتے ہو۔
آپ میڈیا والے بھی سوشل میڈیا والے بھی ویڈیوز بناتے ہو کہ یار لوکی پوتر کیسا، حالانکہ وہ پوترے ہوئے لوگوں کی پرسنٹیج جو تھی وہ 10-15-20%، لیکن چونکہ 80% خاموش ہے، ان کو ضرورت ہی نہیں کہ وہ جا کے واویلا کریں کہ جی آیا ہوں یا کوئی اکھاں دکھاوے. بات سمجھ رہے ہیں میری کہ نہیں سمجھ رہے؟ بالکل سمجھ یہ اکثر جگہ پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ یار اتنے پرسنٹ لوگ ہیں. اب ایک ٹرم چلی تھی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں جب نئے نئے آئے تھے وہ گلی کے اس محلے اور گلی کے اس لڑکے کو پسند کرتے تھے جو بولتا بہت تھا، چاہے اکیلا ہی بول رہا ہو. ان کو سوٹ کرتا تھا کہ اس کی آواز گھروں میں جاتی ہے، اس کی آواز لوگوں کے کانوں تک جاتی ہے، یہ کہیں نہ کہیں جا کے امپیکٹ ڈالے گا. ایتھے منڈا بولتا پہ اتھے وہ منڈا بولتا پہ اتھے وہ منڈا بولتا پہ. اس میں اکثریت نہیں ہوتی تھی، صرف یہ ہوتا تھا بولنے والے. اب کتنے بندے آپ نے دیکھے ہوں گے جو خاموشی کے ساتھ آپ سے بات کرتے ہیں 2-4-5 منٹ کی، وہ اپنا اندھیا آپ کو بتا دیتے ہیں لیکن شور غوغا کیے بغیر، شور مچائے بغیر، ہلا گلا کیے بغیر. وہ تعداد میٹر کرتی ہے کہ اگر الیکشن والے دن وہ تعداد نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اگر وہ اس طرف ہے تو پھر ان کے حق میں فیصلہ چلا جائے گا، اگر وہ اس طرف نہیں ہے تو انہوں نے شور مچانا ہی ایڈوانس میں پہلے بتا رہا ہوں کہ آپ کو اتنا عادت ہو نہیں چاہیے کہ جو الیکشن میں ہار گیا نا وہ تو دھاندلی ہوئی تھی. یعنی کہ میں ہار نہیں سکتا، اگر ہاروں گا تو دھاندلی سے ہاروں گا، بس یہ جیتوں گا تو پھر ہوئے الیکشن. مجھے بتاؤ کوئی جیتنے والا آج تک آپ کو نظر آیا ہے؟ کوئی جیتنے والی سیاسی جماعت ہو، کوئی جیتنے والا سیاستدان ہو، کوئی جیتنے والا MNA ہو، کوئی جیتنے والا MP ہو جس نے یہ کہا ہوا دھاندلی ہوئی میرے حلقے میں؟ مجھے ایک کا نام بتا دیں. ہارنے والا آپ کو ہر جگہ ملے گا، چاہے وہ سیاسی جماعت ہو، سیاستدان ہو، MNA ہو، MP ہو، آپ کو ہر جگہ ملے گا. کیا ہے وہ باز خان صاحب دھاندلی ہوئی ہے. اب یہ بات ذہن میں رکھ لینا کہ دو چیزوں کے بارے میں بار بار کہتا میرے بال جھڑے نہیں ہیں، میں نے کٹوائے ہیں. ایک ہوتا ہے نا کہ بال چٹے کر لیتے یا بال چڑھ گئے، میں وہ بات نہیں کرتا، بال میں نے خود کٹوائے ہیں. ایک بات کہتا ایک عرصہ ہو گیا مجھے، کئی شوز میں یہ میرے پوائنٹ کبھی کبھار ہوتا ہے جو کوڈ کر دیتے ہیں کہ ستار خان دو باتیں کرتا ہے جو انتہائی مشکل ہیں ثابت کرنا، انتہائی مشکل ترین کام ہے، ایک دھاندلی اور ایک میچ فکسنگ. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو سبسٹینشیٹ دیم، ویری ڈیفیکلٹ. مطلب میں کنونس ہو گیا ہوں کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، بٹ آئی ڈونٹ ہیو دی مٹیریل وچ از ریکوائرڈ فار اے پلیٹفارم. پلیٹفارم کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ٹریبونل ہو سکتا ہے، کوئی ہائی کورٹ ہو سکتا ہے، کوئی سپریم کورٹ ہو سکتا ہے. میں وہاں سبسٹینشیٹ نہیں کر سکتا، بات سمجھ رہے ہو نا؟ تو یہاں پر ہمارے ہاں پہ ان کے پاس ریسکیو ایک ہی چیز رہ جائے گی، بعد میں شور مچا دیں کہ جی وہ پہلے سے تیور بتا رہے تھے، جو انتظامیہ تھی اس کے تیور بتا رہے تھے، ایڈمنسٹریشن کے تیور بتا رہے تھے، گورنمنٹ کے تیور بتا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ یہی ہونا. ایکچولی کیا ہوا؟ ایکچولی ہوا کیا؟ لوگوں کی نظر کم جاتی ہے. آپ کے اس کے اثر میں لوگ آ گئے، آپ کے اثر میں آ گئے. اس نے جو کہہ دیا، سوشل میڈیا نے کہہ دیا، جو آپ نے کہہ دیا، اس کا امپیکٹ کس کے پاس جا رہا ہے؟ کون اس کا امپیکٹ لے رہا ہے؟ عام عوام کے جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جو ریئلٹی سے دور ہے، اس کو یہاں سے بات پہنچ رہی ہے، وہ جس کے انفلوئنس میں آ گیا یا جس کی پسند میں وہ آ گیا، وہ بیچارہ تھا تیا پانچا ہو گیا نا. وہ گھر بیٹھے بیٹھے انہیں کہتا کہ جناب بالکل سر، یہی کچھ ہوتا ہے جب جو جماعت جی جاتی ہے وہ تو کبھی یہ چیز نہیں کہتی کہ دھاندلی ہوئی ہے. جو ہارتے ہیں وہی شور کرتے ہیں. ابھی پروگرام میں ہمارا وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد ہم آپ سے دوبارہ ملاقات کریں. ناظرین ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. خان صاحب، اس وقت آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے. یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں، کمنگ الیکشن، کیا یہ اس صورتحال کو نارملائز کر سکیں گے؟ کیونکہ ابھی تو احتجاج جاری ہیں، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے. 9 جولائی کو جو قلم جماعت ہے انہوں نے لانگ مارچ کا پھر سے اعلان کیا. پاکستان کی صورتحال پہلے کی نسبت نا پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. سیاسی سوجھ بوجھ ہوتی ہے پہلے، پھر آتا ہے سیاسی شعور جیسے کہتے ہیں، جس کا امکان بنتا ہے.
اس کے لیے پہلے سیاسی سوجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے. نعرے بازی اور پھر بلند آواز میں ایک بات کرنا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, میں آج تک پوچھتا رہا ہوں کہ یار مینوں گل دسو, ایران نے 1979 میں ایران میں اسلامک انقلاب آیا تھا, آج کوئی 47 سال ہو گئے ہیں. آج جنگ ہو رہی ہے امریکہ کے ساتھ, جس کے ساتھ اسرائیل بھی کھڑا ہے. ایران نے اگے لایا, مثلا امریکہ کو اگے لگانے کا مطلب ہے کہ دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے. کیا کبھی آپ نے ایران کے حوالے سے ان کے لوگوں میں کبھی یہ بات سنی ہے کہ وہاں پر بات آئی ہو کہ ایس کی اسی نہیں چھڑیں گے؟ ایران کے لوگوں نے بات نہیں کی, کبھی نہیں کرتے. کیوں؟ پریکٹیکل کر کے وہ دکھاتے ہیں. عملی مظاہرہ کرتے ہیں, وہ باتوں میں نہیں جاتے. فلسطین ہے, ان کے علاقے پہ قبضہ ہے, غزہ پہ قبضہ ہے, ویسٹ بینک پہ قبضہ ہے, کوئی معاملات ہیں جو حل نہیں ہو رہے اسرائیل کے ساتھ, وہ لڑ رہے ہیں. وہ گلیلوں کے ساتھ بھی لڑے ہیں فلسطینیوں نے, اسرائیل کے ساتھ, اسرائیلی فوج کے ساتھ, گلیلوں کے ساتھ. ہمت نہیں آ رہے. یعنی کہ یہ وہ چیز تھی جو ایک وقت میں کوٹ ہوتی رہی. انتفاضہ اس تحریک کا نام تھا. انتفاضہ تحریک میں وہ گلیلوں کے ساتھ لڑتے رہے, دنیا کی مت مار دی فلسطینیوں نے کہ ان کے ہاتھ میں گلیلے ہیں, اور وہ ایسے کھڑے ہوئے, کن کے سامنے کھڑے ہیں؟ جن کے ہاتھ میں گن بھی ہے, جن کے پاس ٹینک بھی ہیں, جن کے پاس توپیں بھی ہیں, جن کے پاس جہاز بھی ہیں. یار یہ گلیلوں کے ساتھ لڑ رہے. آپ نے کبھی وہاں دیکھا ہے کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہو جس پہ فلسطینیوں نے کہا ہو کہ انج ہو جائے گا تو انج ہو جائے گا؟ یہ بیماری کہہ لو یا کوئی چیز کہہ لو, یہ ہمارے ہاں زیادہ ہے. ہمارے پاکستان میں یہ وبا پھیل چکی ہوئی ہے. ہم عملی طور پر زیرو ہیں. عملی مظاہرہ کرنا, ہمیں شور مچانے کی عادت پڑ گئی. تو یہ فلسطین کی قوم ہے, وہ مسلمان ہے, میرے خیال میں مسلمان ہی ہے نا, فلسطینین مسلمان ہے, ایرانی بھی مسلمان ہیں. تو یہ تو جنگیں لڑتے رہے ہیں. انہوں نے جو جانیں دی ہیں, انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں, اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. یہ جو کشمیر کی صورتحال بتا رہے ہو, جن کو کشمیر نہیں پسند اس وقت, تو حکومت کو چاہیے, میں تو حکومت سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ ان کے لیے راستہ کھول دیں. یہ مقبوضہ, جس کو ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں, وہاں چلے جائیں. جو ملک میں ایک ہوتی ہے کہ آپ کی تحریک ہوتی ہے, ایک آپ جاگتے ہو, وہ دنیا بھر کی تاریخ میں جاگنا اور تحریک چلانا بالکل ڈیفرنٹ ہے. اس میں قربانی دی جاتی ہے. کتنی دفعہ میں کہوں, 1 دفعہ, 2 دفعہ, 3 دفعہ, 4 دفعہ, قربانی قربانی قربانی. خون مانگتے ہیں, مار کھانی پڑتی ہے, جدوجہد کرنی پڑتی ہے. اگر بڑکوں سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ بڑک مار کے, تو بڑک مار کے آپ ہمارا جو کیمرہ مین ہے, اس کا نام کیا میں بھول رہا ہوں, آپ ایک کیمرہ مین کو خوش کر سکتے ہیں نا. ایک کار جا کے خوش ہوئے گا, نہیں جی انہوں نے کہتا کہ جی وہ نہیں چھڈا ہوں. 6 سال اس کو انتظار کرنا پڑتا ہے, 10 سال اور انتظار کرتے. یہ کہہ گئے تو بڑکا ہی ہے. سر آخری سوال کہ کیا یہ نارملائز کر سکیں گے الیکشن کے بعد؟ اگر الیکشن ہوتے ہیں, ایسی پاسبلٹیز ہو سکیں گی؟ یار صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ قربانی کتنی دینے کو تیار ہیں. جو اس وقت کی صورتحال تم بتا رہے ہو نا, یہ قربانی والی صورتحال نہیں. اس کے دائیں بائیں, پیچھے آگے پیچھے, وہ ساری چیزیں ہوں گی جس کو ہم سپانسرشپ بھی کہتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں ہم جلا کے آئے ہیں کشتیاں. کشتیاں نہیں, کشتیاں یہ نہیں, کشتیاں فلسطینیوں نے جلائی ہیں, کشتیاں ایرانیوں نے جلائی ہیں. انہوں کہندے ہیں پریکٹیکلی, اسے کہتے ہیں, اس کو نہیں کہتے. یہ اگر وہ چیز ہو رہی ہو نا, اس کا رنگ ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. انٹرنیشنل میڈیا آپ پہ فوکس کرنا شروع کرتا ہے. یار انٹرنیشنل میڈیا, پوری دنیا کا میڈیا فلسطین کو کور کرتا ہے. آج کل پوری دنیا کا میڈیا ایران کو کور کر رہا ہے. ان کو کیوں نہیں کرتا؟ کیا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اس کی سوجھ بوجھ گم ہو گئی؟ وہ کیوں نہیں کرتا یار؟ یہ جو ریسنٹلی احتجاج ہوئے, ان میں انٹرنیشنل میڈیا نے بھی یار گواہی اگر دی اس ہے. طرح کا ہے, اس طرح تو جو یہ ہے, کیا اس کا علاقے کا نام ہے انڈیا کا, پہلگام, مانی پور. مانی پور اتنی سی سٹیٹ ہے, مانی پور ہی ہے, ہاں مانی پور ہی ہے.
منی پور یا مانی پور، اتنی سی اسٹیٹ ہے، ایک ایم این اے ہے، لوک سبھا کا ایک ایم این اے ہے. انٹرنیشنل میڈیا میں وہ رہا کہ وہاں پہ اپرائزنگ ہوتی تھی، بندے مارے جاتے تھے وہاں پہ. اب بات کرو، وہ اتنی سی اسٹیٹ ہے انڈیا کی جس میں صرف اس پوری اسٹیٹ میں ایک لوک سبھا کا ایک ایم این اے ہے. انٹرنیشنل میڈیا تو اس کو بھی کور کیا تھا جب وہاں لاگو. اب مجھے بتاؤ مانی پور میں جتنے بندے مرے ہیں مجھے وہ بتاؤ نا، ان کی تعداد بتاؤ، اور کشمیر میں جتنے بندے مرے ہیں ان کی تعداد بتاؤ. کشمیر اتنا بڑا ہے، کتنی سیٹیں بتا رہے ہو تم؟ 33. کتنا بڑا اور کتنا نام ہے کشمیر کا. دنیا کشمیر کے بارے میں جب بھی بات کہتی ہے تو کہتی ہے ڈسپیوٹیڈ کشمیر، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. ٹھیک ہے، تو کتنا ہوا؟ کئی دنیا کے علاقے ہیں. ویتنام تھا، ویتنام کو تو دنیا کے اکثریت جو ممالک تھے وہ پتہ ہی نہیں تھا ویتنام نام کا کوئی ملک ہے. لیکن جب امریکہ کے ساتھ ٹکر لی 20 سال تو پوری دنیا کی ہر گلی میں ایک ایک بچے کو پتہ چل گیا تھا ویتنام کیا ہے، ویتنام کیا ہے، کون سا ملک ہے جس نے امریکہ کو آگے. اور جاننے دیتے تھے یار، قربانیاں دیتے تھے. پہلے آپ قربانی دینا اور جاننے دینا، ذرا اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ کیا ہوتی ہے. یہ شور میں گھر جا کے رولا پا دینا، بڑا ماریا جی مینوں، بڑا ماریا. ایک دن لوگ تنگ آ جائیں گے کہ یار ستار خان روز گھر آندا ہے، ہو میرے تے جو ظلم ہو رہا ہے اونجا اونجی گا. بات سمجھ رہے نا؟ لیکن سر تحریک آزادی کشمیر میں لوگوں نے جانیں دی، اپنے گھر بار چھوڑ کے مقبوضہ کشمیر سے آزاد کشمیر کی طرف منتقل ہوئے اور یہاں پہ ان کو مہاجر کا یار وہ اس طرح سے تو میں آپ کو بات بتاؤں نا، اس طرح سے تو کشمیر کو میں، آپ کسی اور والے سے جانتے ہیں کیونکہ آپ کشمیر کے رہنے والے ہیں. آپ مجھ سے بہت زیادہ وہ کچھ جانتے ہوں گے جس کا مجھے نہیں پتہ ہوگا. لیکن کشمیری جو ہے نا، ہزاروں سال کی ہسٹری میں کشمیری نا ہمیشہ ہاتھ ہوں. میرے نال دا بندہ اچک کے لے جاتا ہے، ہمارا طاہر ہے اس کی طرح کا بندہ اچک کے لے جاتا ہے. کشمیریوں کو پہلے خود اپنے لیے تاریخ بتاتی ہے. کشمیری کیوں نہیں اپنے اوپر حکمرانی کر سکے؟ مجھے اس چیز کا جواب دو. آپ بھی کشمیری کیوں نہیں کر سکتے؟ اتفاق ہی نہیں ہوا کبھی کسی ایک بات پر؟ جو نعرے تھے انہوں نے تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے. یار کتنے دنیا کے ممالک ہیں، کتنے ایسے حصے ہیں، کتنے ایسے ریجن ہیں جہاں پہ ہزاروں سال سے کوئی اور ہی نے آ کے آپ پر حکمرانی کرنی. آپ خود اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ حکمرانی کر سکیں. کوئی نہ کوئی تو کمزوری ہوگی نا، کوئی نہ کوئی کمزوری ہوگی جس کو ماننے سے انکار کیا جاتا ہے. ضرور سر، کوئی نہ کوئی کمزوری رہتی ہے عوام کی جانب سے بھی، جو وہاں پہ سیاسی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی کمزوری تو رہتی ہے. پروگرام کا ٹائم سر ہمارا ختم ہو چکا ہے. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. ایک طرف کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو ایک تحریک ہے، جو ان کی کال ہے احتجاج کی، لانگ مارچ کی، وہ انہوں نے واپس نہیں لی، تو دوسری جانب 27 جولائی کو الیکشن بھی ہونے ہیں اور جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنی جو سیاسی مہم ہے وہ بھی جاری رکھی ہوئی ہے. آج کے پروگرام میں ہم نے ساری صورتحال کو ڈسکس کیا. مجھے امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا، لیکن فی الوقت آپ کو اپنے میزبان عزیر عالم کو دینی پڑے گی اجازت. اللہ حافظ.